ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ۔ کشمیری طلبہ پر پاکستان کے حق میں آواز اٹھانے کا الزام، یو اے پی اے کے تحت 7 طلبہ پر مقدمہ درج، 7 گرفتار۔ ورلڈ کپ فائنل کے دوران نعرے لگانے کا الزام۔ پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے کشمیری طلبہ کی گرفتاری کو بتایا حیران کن اور پریشان کن۔ یونین ٹیریٹری کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے اس معاملے پر غور کرنے کی درخواست۔ اگلے 2 دنوں میں موسمی صورتحال میں تبدیلی کے پیش نظر محکمہ R&B ڈویژن گاندربل نے کی تیاریاں مکمل، برف کو فوری صاف کرنے کے لیے نکالے ٹینڈرز۔ اور سرکاری اسکیموں سے لوگوں کو آگاہ کرنے کی غرض سے ضلع بارہمولہ میں انتظامیہ نے ٹنمرگ بلاک میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کا کیا انعقاد، شرکاء کو دی گئی مختلف اسکیموں کی جانکاری۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مبینہ طور پر پاکستان کے حق میں نعرے لگانے کے الزام میں شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے 7 طلبہ پر دفعہ 505 اور یو اے پی اے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا ہے، یہاں تک کہ کشمیر کی ایک زرعی یونیورسٹی کے طلبہ کو بھی گرفتار کیا گیا اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون یو اے پی اے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، جب ایک اور طالب علم نے شکایت کی کہ اسے مبینہ طور پر دھمکیاں دی گئیں اور اس سے قبل کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں آسٹریلیا کی بھارت کے خلاف جیت کے بعد پاکستان کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ جے این کے اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے یو اے پی اے کے الزامات کو ختم کرنے کی اپیل کی ہے، کیونکہ اس سے طلبہ کا مستقبل تباہ ہو سکتا ہے۔ یہ شکایت ایک طالب علم نے 19 نومبر کی رات وسطی کشمیر کے گاندربل کے شوہامہ میں شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے ویٹرنری سائنس فیکلٹی کے ہاسٹل میں کئی طلبہ کے درمیان آمنے سامنے کے بعد درج کروائی۔ ایس کے یو اے ایس ٹی کے ڈین آف اسٹوڈنٹس ویلفیئر ڈاکٹر محمد ابوبکر احمد صدیقی نے انڈین ایکسپریس کو تصدیق کی کہ طلبہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر 7 طالب علموں کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن میرے پاس اس کیس کے بارے میں تازہ ترین معلومات نہیں ہیں۔ طلبہ نے ہمیں کوئی شکایت نہیں لکھی۔ انہوں نے کہا کہ ہاسٹل میں تقریباً 300 طلبہ مقیم ہیں، جن میں سے 30-40 طلبہ پنجاب، راجستھان اور دیگر ریاستوں سے ہیں۔ 19 نومبر کی رات کو کشمیر سے باہر کے طلبہ نے الزام لگایا کہ مقامی طلبہ نے بھارت کے ہارنے کے بعد جشن منایا اور انہیں ہراساں کیا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وارڈن یا ادارے کے کسی دوسرے اہلکار سے کوئی شکایت نہیں کی گئی۔ طالب علم سیدھا پولیس کے پاس گیا، انہوں نے واقعے کے بارے میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا اور نہ ہی پولیس کو اس بارے میں معلوم ہوگا۔ 20 سالہ طالب علم کی شکایت کی بنیاد پر جموں کشمیر پولیس نے آئی پی سی کی دفعہ اور یو اے پی اے یعنی کسی طبقے یا کمیونٹی کو دوسرے طبقے یا کمیونٹی کے خلاف جرم کرنے کے لیے اکسانا اور 506 یعنی مجرمانہ دھمکی کے تحت مقدمہ درج کیا۔ اپنی شکایت میں طالب علم نے 7 دیگر طالب علموں کا نام لیا اور دعویٰ کیا کہ میچ کے بعد انہوں نے میرے ساتھ بدسلوکی شروع کی اور مجھے ہمارے ملک کا حامی ہونے کا نشانہ بنایا۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے اسے گولی مارنے کی دھمکی دی۔ طالب علموں نے پاکستان کے حق میں بھی نعرے لگائے، جس نے باہر کے طلبہ میں خوف پیدا کر دیا۔ ادھر پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی کے 7 طلبہ کی مبینہ طور پر قابل اعتراض نعرے لگانے اور ورلڈ کپ فائنل میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم کی ہار پر جشن منانے کے الزام میں گرفتاری کو حیران کن اور پریشان کن قرار دیا۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے یونین ٹیریٹری کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے بھی اس معاملے پر غور کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ پریشان کن اور چونکا دینے والی بات ہے کہ جیتنے والی ٹیم کی خوشی کو بھی کشمیر میں جرم قرار دیا گیا ہے۔ صحافیوں، کارکنوں اور اب طلبہ پر یو اے پی اے جیسے سخت قوانین کو معمول پر لانا جموں کشمیر میں نوجوانوں کے تئیں اسٹیبلشمنٹ کی بے رحم ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔ واضح ہے کہ گرفتار نوجوان شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز اینڈ
ٹیکنالوجی کے طلباء کو اس وقت گرفتار کیا جب پولیس نے غیر مقامی طالب علم کی شکایت پر تحقیقات کا آغاز کیا، جس نے الزام لگایا تھا کہ اس کے کالج کے ساتھیوں نے اسے ہراساں کیا تھا اور بھارت کے فائنل میچ اور آسٹریلیا سے کپ ہارنے کے بعد قابل اعتراض نعرے لگائے تھے۔ یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی سرکار، اتنا بڑا ملک، جو کھیل ہونا چاہیے، کھیل تو کھیل ہوتا ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہمارے جو پرائم منسٹر رہے ہیں پتہ نہیں کتنے سالوں سے، جتنے بھی پرائم منسٹر ہمارے رہے ہیں، جب وہ بھی کوئی کھیل دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہاں جو اپوزیشن ٹیم یا اپنی ٹیم جو بھی اچھا کھیلتے ہیں ان کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کو چیئر کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو جموں کشمیر میں یہ جو لوگ روز دعویٰ کرتے ہیں یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، تو اتنا ڈر، اتنا خوف، اتنا وسوسہ، اتنا پیرانویا کہ کچھ سٹوڈنٹس نے آسٹریلیا کی جو جیت ہے اس کو سیلیبریٹ کیا۔ یہ تو آپ تو لوگوں کے دل و دماغ پہ تو آپ قبضہ بندوق کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ آپ کو جموں کشمیر کے لوگوں کے دل جیتنے ہیں، ان کے دماغ جیتنے ہیں۔ آپ کتنے لوگوں کو جیل میں ڈال دو گے؟ میں نے بار بار کہا، ایک آئیڈیا ہوتا ہے، ذہن میں ایک خیال ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو بے شک جیل میں ڈال سکتے ہو، پر اس خیال پہ آپ اس طرح قابو نہیں کر سکتے ہو۔ جرنلسٹ، یو اے پی اے ایسا قانون ہے جو ٹیررسٹ کے خلاف لاگو ہونا چاہیے، آپ جرنلسٹ کے خلاف اس کو لگاتے ہو۔ ابھی کتنے سالوں کے بعد بیچارہ فہد باہر آ گیا۔ آپ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ خرم پرویز، اس کے لیے خلاف استعمال کرتے ہو۔ آپ اب اسٹوڈنٹس کے خلاف بھی استعمال کرتے ہو جن کا آپ کیریئر برباد کرنا چاہتے ہو۔ تو کیا چاہیے؟ آپ فیصلہ کر لیجئے، اگر آپ کو جموں کشمیر کی زمین چاہیے تو ہمیں بھی نکالیے، جس طرح اسرائیل نکال رہی ہے غازہ سے لوگوں کو، ہمیں بھی نکال دیجئے، ایک ہی بار آئیے، جو کرنا ہے ہمارے ساتھ کر لیجئے۔ اب جیل میں ڈال کے ہمیں کیوں آپ سڑانا چاہتے ہو ہمارے نوجوانوں کو؟ اگر آپ کو جموں کشمیر کے لوگوں پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، آپ وہ کس ٹیم کے لیے وہ چیئر کرتے ہیں، کس ٹیم کے لیے وہ اپنا جو ہے خوشی کا احساس کا اظہار کرتے ہیں، آپ اس کے لیے ان کو یو اے پی جیسا کالا قانون، اتنا سخت قانون، ان کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو؟ آپ کو بھروسہ ہی نہیں ہے تو آپ کب تک یہ زور زبردستی کی سیاست سے کب تک آپ جموں کشمیر کے لوگوں کو اور دور دھکیلو گے؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ جموں کشمیر کا نوجوان اتنا تنگ ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ وہ یا تو خودکشی کر لے یا کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے؟ چاہتے کیا ہو آپ کشمیریوں سے؟ تو اس کی میں مذمت کرتی ہوں اور میں ریکویسٹ کرتی ہوں گورنر صاحب سے کہ وہ اس میں انٹروین کریں تاکہ یہ جو نوجوان ساتھ ہیں یا کتنے بھی ہیں ان کی زندگی اس طرح تباہ۔ محکمہ موسمیات نے 29 اور 30 نومبر کو وادی میں موسمی صورتحال تبدیل ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ ان دنوں بارشیں اور برف باری ہونے کے امکانات ہیں۔ اگر انتظامات کے حوالے سے دیکھا جائے تو محکمہ R&B ڈویژن گاندربل کے ایگزیکٹو انجینئر تزہیر منظور نے کہا کہ ہم نے سبھی تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں اور اس بار محکمے کی جانب سے 18 زون میں ٹینڈرز نکالے گئے ہیں، جس کی وجہ سے برف باری کو صاف کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے اور یہ جلدی ہٹائی جا سکتی ہے اور لوگوں کو کافی اس سے راحت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سب ڈویژن گاندربل میں برف باری سے نمٹنے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر رکھے ہیں تاکہ لوگوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی سے نہ گزرنا پڑے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے خصوصی کنٹرول روم DC آفس گاندربل میں تعینات کیا ہے تاکہ کسی بھی مشکلات کے دوران لوگ یہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہماری پوری تیاری ہے۔ ہم نے اس میں جس طرح ہمارا روٹین رہا ہے اسٹیجز میں ٹینڈر نکالتے ہیں، اس بار ہم نے ری آرگنائزیشن کے بعد جو ہمارا جوریسڈکشن صفا پورہ بلاک انکلوڈ ہوا تو کنگن کا سپریٹ ہو گیا، تو اس حوالے سے ہم نے اس سال 18 اسٹیج ٹینڈر نکالے ہیں، 2 صفا پورہ میں اور 8 گاندربل سب ڈویژن میں، جس میں بلاک گاندربل اور بلاک شیر پتھری آتا ہے۔ تو بلاک وکورہ بلاک لار میں ہم نے 4 ٹینڈر نکالے اور بلاک صفا پورہ میں 2 ٹینڈر نکالے ہیں۔ تو آلموسٹ ہمیں 3 ٹینڈروں میں بھی ریسپانس نہیں آیا، باقی میں ہماری الاٹمنٹس ہوئی ہے۔ قریباً 521 کلومیٹر کا روڈ جوریسڈکشن ہے جہاں پر سنو کلیئرنس ہوتی ہے ڈفرینٹ پریورٹیز میں، اس میں قریباً 89 کلومیٹرز جو میکینکلی کلیئر ہوتے ہیں، جس میں آپ کا
सरकारी स्कीमों से लोगों को आगाह करने की गर्ज से ज़िले बारामूला में इंतज़ामिया ने टनमर्ग ब्लॉक में विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद अमल में लाया। इंतज़ामिया का कहना है कि अपनी नौइयत का पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मुख्तलिफ महकमाजात ने अपने अपने स्टॉल लगाए थे। इस दौरान इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को मदऊ किया गया था। इस दौरान शुरका को मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी दी गई। यहाँ माहिन पंचायत में आए हैं। ऐसा ही प्रोग्राम हर पंचायत लेवल पे हुआ है। हर डिपार्टमेंट के बंदे आए हुए हैं और लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो हर जगह पे ऐसे ही प्रोग्राम्स हुए हैं। आज हमने 20 पंचायतों पे किए हैं। कल हमने 20 पंचायतों पे कर दिए थे प्रोग्राम, और इनके इवेंट जो हैं ये बाज़ाब्ता अपलोड होते हैं। इनकी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग होती है। इसका यही मकसद ये है कि लोगों के पास गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव ये है कि लोगों के पास जो स्कीम्स के फ़ायदे हैं, लोगों को ये पता चले कि क्या क्या स्कीम है और इन स्कीम से कैसा फ़ायदा उठाया जा सकता है। अच्छी बात है, लोग हमारे पास आ रहे हैं और हम भी लोगों के साथ जुड़े हैं। लोगों के मसाइल जानना चाहते हैं। लोगों को ये भी बावर कराना चाहेंगे कि हम लोगों के लिए हैं, लोगों की बेनिफिट्स के लिए। हम 2 तारीख तक हम करेंगे और उसके बाद भी हमारे दरवाजे लोगों के लिए खुले हैं। हम लोगों के मफाद के लिए काम करेंगे और जनरल पब्लिक को हम राहत पहुंचाने में कोई फौज ने कुपवाड़ा में दरगमूला प्रीमियर लीग का इनेकाद किया जो 22 से 28 नवंबर तक मुनक़िद हुई। कुल 8 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। तमाम मैचेस अंडर हेमा मिडिल स्कूल क्रिकेट ग्राउंड में मुनक़िद हुए। फाइनल आंध्रमा क्रिकेट क्लब और सुल्तान वॉरियर्स दरगमूला के दरमियान खेला गया। DPL टैलेंट को फ़रोग़ देने और मकामी कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए फ़ौज के आज़म का ये सबूत है। लीग ने मकामी क्रिकेट शायकीन को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहाँ फराहम किया। कुपवाड़ा में हुकूमत ने प्रोजेक्ट ऑफिसर वेज एम्प्लॉयमेंट ACD कुपवाड़ा को उनके तर्ज अमल की तहक़ीक़ात के लिए अटैच कर दिया है। इस ज़िम्न में एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसके मुताबिक प्रोजेक्ट ऑफिसर हिलाल अहमद मीर को जांच मुकम्मल होने तक फौरी असर के साथ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से अटैच किया गया है। कांगड़ी के इस्तेमाल की रिवायत वादी कश्मीर में सदियों पुरानी है। सर्दियों की आमद के साथ ही यहाँ इंसान को गर्माहट देने वाली कांगड़ी का ख्याल आता है। कांगड़ी की तैयारी में कौन कौन से मरहले होते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। तैयार करने के लिए सबसे पहले मिट्टी के बर्तन और कांगड़ी में इस्तेमाल होने वाले मोटी अंगेठी, जिसको कश्मीरी जबान में कुंडल कहा जाता है, को कुम्हार तैयार करते हैं, जिसके लिए वो एक खास किस्म की मिट्टी लाते हैं जिसको फिर धूप में सुखाया जाता है और फिर उस मिट्टी को बारीक पीसा जाता है। फिर उसमें पानी मिलाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है ताकि मिट्टी के इन टुकड़ों को चक्री पर आसानी से रखा जा सके और इससे अंगेठी बनाने में आसानी होती है। इधर दूसरी तरफ कांगड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले बेद की लचकदार टहनियों और दीगर अक़साम की टहनियों को जमा करने और उनको तैयार करने का अमल शुरू किया जाता है। कांगड़ी बनाने वाले अफराद को कश्मीरी जबान में कानल कहा जाता है। पुराने जमाने में कश्मीर की कांगड़ी सिर्फ मट्टी का बर्तन हुआ करती थी। वक्त गुजरने के साथ कुछ कारीगरों ने बेद की तीलियों का इस्तेमाल करके उसे देसी हीटर को बनाना शुरू किया। मर्द आम तौर से कांगड़ी बनाने का काम करते हैं और बेद छीलने का काम औरतें करती हैं। कांगड़ी बनाना वैसे तो एक मौसमी पेशा है, लेकिन ये उन कारीगरों को साल भर का माश फराहम करता है। कांगड़ी कश्मीर की सख्त सर्दियों में लोगों को सुकून देने वाली गर्मी फराहम करती है। कुम्हार गुलाम मोहम्मद ने कहा कि वो पिछले 40 सालों से इस काम से मुंसलिक हैं। इन्होंने कहा कि इस साल हमारे माल की मांग काफी कम हो रही है,
انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں 30 کے قریب خاندان اس کام کے ساتھ منسلک تھے، لیکن اب وہ 2 یا 3 ہی گھر اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اب یہ کام کچھ ہی لوگوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ لاگ تھی لگان تو ریٹا نہ کہین اچھا لۄکُٹ قسم بناوان اتھ 7 رۄپیہِ بوٚڑِس قسمس 8 یا 10 بس اتھ حظ آسان یِمن کانہِ یوت ولنہِ تہٕ وۄنۍ بازرس منٛز چھِ گژھان 400 تہِ کانٛگٕر 500 تہِ 800 تہِ اَسہِ چھِنہٕ یِوان برآمدی چھِنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ یتھ ہسا ہیٖٹر بایلر حمام حظ لٲگۍ خلقو یتھ سٲنِس کارس آو مچھر یتھ چھنہٕ اَسہِ برآمدی وۄنۍ کِہیٖنۍ تہٕ وۄنۍ چھِ کران أتی وۄنۍ جناب مۄکلو ییٚمہِ پاور سسٹم سورُے کار یتھ چھُنہٕ ییٚلہِ خاص وٕنکیٚنس کِہیٖنۍ یپٲرۍ چھُ درٛوجر ییٚتہِ چھِ گرٕ 20 ٲسۍ کران وٕنکیٚس چھِ کران گرٕ 4 تِم چھِ بٕڑے نوٚو چھُنہٕ کٕہٕنۍ کران نوِ ہیٚو ساروے بدل بدل کار تِکیازِ یتھ روٗد نہٕ ییٚلہِ وۄنۍ کِہیٖنۍ یتھ چھِنہٕ پرژھان خاص کِہیٖنۍ وۄنۍ آو پلاسٹِکس آو سُہ کانہِ ہٮ۪مو گوٚو سُہ اکھ یہِ ہسا یہِ اکھ حساب کانہِ ییٚمِس ہٮ۪مہٕ ہاو مٔلۍ پتہٕ اوس یہِ ہسا یہِ وَنن وول تہِ بچان دُکاندار تہِ اوس بچان پتہٕ اوس یہِ ہسا یہِ کار پکان یِتھٕے کٔنٮ۪تھ اتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ واریاہ یہِ ہسا یہِ تحفظ اتھ پٮ۪ٹھ پکان باپٲرۍ تہِ یہِ ہسا یہِ کانیُل تہِ یُس کڑان اوس سُہ تہِ اوس بچان۔ کانگڑی تیار ہونے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت لگتی ہے اور کئی لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے۔ کشمیر میں کانگڑیوں کی کئی اقسام ہیں جن میں چرار شریف، بانڈی پورہ، پلوامہ میں تیار ہونے والی کانگڑیاں کافی مشہور ہیں۔ منصف ٹی وی کے لیے پلوامہ کشمیر سے سید عادل مشتاق کی یہ رپورٹ۔ وادی کشمیر کے خوشبودار اور معروف چاول مشک بجی کی کاشت پہلے کوکرناگ کے چند علاقوں تک ہی محدود تھی، تاہم محکمہ زراعت کی انتھک کاوشوں کی وجہ سے اس نایاب چاول کو کوکرناگ کے ساگام علاقے سے باہر بھی ٹرائل بیسس پر متعارف کرایا گیا، جس میں جنوبی ضلع اننت ناگ کا حلقہ انتخاب ڈورو شاہ آباد بھی شامل ہو گیا ہے۔ گرچہ محکمہ زراعت نے آزمائش کے طور پر اس نایاب چاول کو ڈورو شاہ آباد میں متعارف کرایا، تاہم محکمہ زراعت اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہے، جسے کسانوں کی جانب سے کافی سراہا جا رہا ہے۔ پیش ہے یہ تفصیلی رپورٹ۔ ہے کہ وہ گزشتہ 2 برسوں سے محکمہ زراعت کے تعاون سے اس کوشش میں مصروف تھے کہ کیسے اس نایاب چاول کو دوسری جگہ پر اگایا جائے۔ حالانکہ مقامی کسانوں کو محکمہ زراعت کی جانب سے کافی تعاون بھی حاصل ہوا، جس کی بدولت آج ڈورو کے کسانوں میں کافی حد تک خوشی پائی جا رہی ہے۔ زمینداروں کا کہنا ہے کہ جی آئی ٹیگ ملنے سے انہیں کافی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ اب یہ چاول بین الاقوامی مارکیٹ میں جانے سے ان کی آمدنی میں 2 گنا اضافہ ہوگا۔ انہوں نے علاقے کے دیگر کسانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بھی اپنے کھیتوں میں مشک بجے چاول کی کاشت کو یقینی بنائیں تاکہ وہ بھی اس کے فوائد سے مستفید ہو سکیں۔ آج تک بہت سالوں سے اس پہ ریسرچ ہو رہی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ مشک بجی جو ہے یہ ساگم بیلٹ سے باہر ہم اس کو گرو کر پائے، تو کہیں جگہوں پر ہم کامیاب ہوئے، کہیں پہ ناکام ہوئے، لیکن آج جس علاقے میں آپ بیٹھے ہوئے آپ نے جیسا ابھی دیکھا مشک بجی کے جو فیلڈز ہے وہ ہم نے ایریا ایکسپینشن کے اندر جو ویری ناگ کا بیلٹ ہے یہاں پہ مشک بجی کاشت کی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ میں کہوں کہ ایک کنال سے وہ 1 لاکھ روپیہ ایک سیزن سے حاصل کر پائے گا، کیونکہ آپ کو بالکل معلوم ہوگا کہ مشک بجی کا جی آئی ٹیگنگ ہو چکا ہے، اب اس کے جو دروازے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کھل چکے ہیں، کیونکہ ویری ناگ کا فرٹائل بیلٹ ہے ہمارے لیے، اس کے جو جیسا کہ آپ نے آج دیکھا ہے ہم نے یہاں پہ کچھ ٹرائلز لگائی تھی 30-40 کنالز کی، تو ابھی تک جو ہے ان کا ییلڈ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اس کی گروتھ بھی اچھی ہے، سارے کچھ جو پیرامیٹرز مشک بجی میں ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں ویری ناگ بیلٹ میں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ انڈر ایریا ایکسپینشن نیکسٹ ایئر ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو بیلٹ ہے ہلر شاہ آباد کا ڈورو میں، اس میں ہم مشک بجی ہی گرو کریں گے۔ وہیں محکمہ زراعت کے چیف ایگریکلچر آفیسر اعجاز حسین نے کہا کہ محکمے نے ضلع کے مختلف مقامات پر اس کی کاشت کی تھی، اگرچہ کہیں پر محکمہ اس کی کاشت کرنے سے قاصر رہا، تاہم کئی علاقے ایسے بھی ہیں جن میں مشک بجی کی پیداوار کو بڑھانے محکمہ زراعت کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں محکمہ زراعت کی یہی کوشش رہے گی کہ ڈورو شاہ آباد میں اس کی کاشت میں مزید وسعت ملے تاکہ کسانوں کو فائدہ پہنچ سکے۔
मुश्क बूजी चावल को हुकूमत के काविशों के सबब पहले ही GI टैग दिया जा चुका है। हालांकि ये मखसूस चावल GI टैग मिलने के बाइस बैनुल-अक़वामी मंडियों में दाखिले के लिए भी तैयार है। आलमी सतह पर मुश्क बुज्जी की तलब में इजाफे के पेश नज़र महकमे ज़राअत ने ज़्यादा इस खुशबूदार चावल की मांग को पूरा करने के लिए वादी कश्मीर में इसकी काश्त के इलाकों में वुसअत दे दी है। अच्छा जनाब ये ब्रंग ये मुश्क बुज्जी बेल अच्छा दोप अस करो तजुर्ब तो यह बनो रुत ये GI टैग लोग इतने कोकरनाग यह गि मिलन ये दुरू शाहबादस यह बन यह बनो ये असल पे बे ना ब्लास्ट ग ना क्या सिर्फ पे दवा 2-3 करिस यह सह जावेद अहमद शाबू सब तो अमिस हे मशवर तो अमे दवा नाव पाव कोर सह दवा भरपूर तो बाकी रुत ना अगर हो 3,000 गसान या 2,000 गसान यह तम खो त्रगन गसान यह 8,000 10,000 22,000 दाम क्विंटल। वाज़ेह रहे कि इस मखसूस चावल की किस्म की तकरीबन 30 साल कबल ज़्यादा काश्त की जाती थी, ताहम गैर मकामी और गैर मुल्की अक़साम की शाली जिसकी पैदावारी सलाहियत से ज़्यादा थी, इसको वादी कश्मीर में मुतारिफ़ कराए जाने के सबब मुश्क बुज्जी की काश्त में काफ़ी हद तक गिरावट दर्ज की गई। मुश्क बुज्जी को दोबारा आम करने की मुहिम सन 2007 में शुरू की गई और इस मखसूस चावल की काश्त के लिए मुनासिब अराज़ी आब हवा के लिए मकामात की निशानदही भी की गई। मुनसिफ TV के लिए अनंतनाग कश्मीर से दीन इमरान की रिपोर्ट। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। कश्मीरी तलबा पर पाकिस्तान के हक में आवाज़ उठाने का इल्ज़ाम, UAPA के तहत 7 तलबा पर मुकदमा दर्ज, 7 गिरफ्तार। वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान नारे लगाने का इल्ज़ाम। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी तलबा की गिरफ्तारी को बताया हैरान कुन और परेशान कुन। यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इस मामले पर गौर करने की दरख्वास्त। अगले 2 दिनों में मौसमी सूरत हाल में तब्दीली के पेश नज़र महकमे R&B डिवीज़न गांदरबल ने की तैयारियां मुकम्मल, बर्फ को फौरी साफ करने के लिए निकाले टेंडर्स। और सरकारी स्कीमों से लोगों को आगाह करने की गर्ज से जिले बारामूला में इंतजामिया ने टनमर्ग ब्लॉक में विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया इनेकाद। शुरका को दी गई मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी। JKL डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।